ساحل ندیم صاحب کوئی ہیں، انہوں نے سورہ کہف کی تفسیر میں سائنٹیفیکلی اپنی ریسرچ بیان کی ہے۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، نہ ساحل ندیم صاحب کے بارے میں، نہ کسی اور آدمی کے بارے میں۔ جتنے یہ نئے نئے بچے اور نئی نئی تفسیریں اور سائنٹیفک چیزیں قرآن سے ثابت کرنا، کسی فرد واحد کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ رہے۔ ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ہم کسی بھی شخص کا نام لے کے اس کو رسوا کریں۔ خدا کا خوف چاہیے، ہم نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دیں۔ ہر ایک کی عزت ہماری زبان سے محفوظ رہنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی شناعت بیان کی کہ سود کتنی بری چیز ہے۔ پھر آخری حج پہ آپ جب واپس تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سود سے بھی بدتر کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں بتاؤں، اور آپ نے فرمایا مومن کی توہین سود سے بھی بڑا گناہ۔ اس سے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے اعمال جو بھی اگر ہوئے ہیں تو اسے برباد کریں؟ لیکن آپ کو ایک اصولی بات عرض کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں یہ موبائلز اور ریکارڈنگ نے دین کو اور سیاست کو اور طب کو بھی اتنا عام کر دیا ہے کہ لوگ اسے بچوں کا کھیل سمجھنے لگ گئے ہیں۔ کبھی بھی کوئی چیز ایسی نہیں ریکارڈ کرانی چاہیے جس میں اپنا تجربہ بیان کرے کہ فلاں دوائی لے لو تو یہ ہو جاتا ہے، سر درد ہے تو فلاں دوا لے لے، پاؤں میں تکلیف ہو گئی ہے تو فلاں لے لو، فلاں کریم مل لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد کی روایت میں کہ جس نے باقاعدہ میڈیکل کا علم حاصل نہیں کیا اور اس نے کوئی دوائی کسی کو بتا دی تو اگر اس نے صحیح دوائی بھی بتائی تو بھی گناہ کی۔ اتنی زیادہ ممانعت آئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے میڈیکل کو تو نہیں نہ پڑھا۔ اب وہ کہتا ہے جی مجھے تو اس معاملے میں نا آپ یقین مانیں کہ گڑ سے فائدہ ہوا، اب گڑ کھائیں 4-5 روزہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے گڑ کھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہو گیا، اور جو شوگر بڑھ گئی پھر اس کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر ہو تو گڑ تجویز کرتے ہوئے 10 بار سوچے گا کہ گڑ کا نفع ہوگا یا ادھر شوگر، اس کی شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کو کیا کرنا۔ کبھی بھی لوگوں کو میڈیکل اب عام ہو گیا ہے، کئی کلپس آتے ہیں شوگر کا بہترین علاج، شوگر اتنے دن بعد بھی تمہیں کہا کس نے شوگر، دنیا بھر میں شوگر کا آج تک علاج دریافت نہیں ہوا، اور یہاں حکیم صاحب شوگر کا علاج بالکل اس میں دخل نہیں۔ وہ صحیح کہے تو بھی جھوٹا ہے، وہ اپنی طرف سے صحیح علاج کر رہا ہے تو بھی غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے طب پڑھا نہیں ہے۔ حکیم ہے، طب پڑھا ہو، 4-5 برس پڑھا ہو نا، اور کتابیں، پھر تجربہ، پھر کسی کے ساتھ چھوٹا بن کے کام کرنا، ہاؤس جاب جیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مراحل نہ طے کبھی اس میں نہیں پڑھنا۔ دوسری بات، بالکل اسی پیمانے پہ کبھی بھی سیاست میں خواہ مخواہ نہیں بولنا چاہیے۔ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا جو کھلا ہوا ظلم ہے اس کے خلاف تو چپ نہیں رہنا چاہیے، لیکن رموز و اسرار سلطنت بسا اوقات بڑے ہی جانتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، اس میں بھی خواہ مخواہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز دین کے بارے میں، جو شخص دین کو نہیں پڑھا ہوا نا کبھی بھی اسے نہیں بولنا چاہیے۔ عربی اسے پڑھنی نہیں آتی، فارسی پڑھنی نہیں آتی، وہ جانتے ہی نہیں کہ حدیث کو پرکھنے کے معیار کیا ہوتے ہیں، اسے اتنا بھی نہیں پتہ کہ محدثین کون تھے، کیا اسلام کی تاریخ ہے اس کے ساتھ، کیا چیزیں وابستہ ہیں، اور وہ حدیث لوگوں کو اس پہ درس دے رہا ہے اور ریکارڈ کرا رہا ہے۔ خدا کا خوف چاہیے۔ مسلم میں روایت آئی ہے، ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بیٹی رملہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آپ شادی کر لیں اور آپ نکاح کر لیں۔ یہ مسلم میں آئی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی حضرت رملہ رضی اللہ عنہ کے حالات لکھنے لگے، بولنے لگے، کسی ضرورت سے بیان کرے تو اس حدیث کو کہے گا یہ مسلم میں آئی ہے، بالکل غلط۔
بالکل غلط بات. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی شبہ ہو گیا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے تھے جب تو اس سے کسی اور چیز میں مصروف تھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک کسی نے نقل کیا اور انہوں نے بغیر کسی تردید کے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعد میں کہیں تحریف ہو گئی ہوگی، لفظ کسی نے کچھ کا کچھ لکھ دیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنا داماد بنائیں. امپاسبل، نیور. رملہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھیں جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رملہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ہے حبشہ کی. پھر حبشہ کی ہجرت کے بعد تشریف آوری ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. رملہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے وہ صحابی تھے. یہ دونوں ہجرت کر کے گئے ہیں حبشہ میں. حبشہ میں پہنچ کے انہوں نے عیسائیت قبول کر لی اور ام المومنین رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ختم ہو گیا. رملہ رضی اللہ عنہ جب اس کا انتقال ہو گیا تھا بلکہ شوہر کا. تو حبشی جو شاہ حبشہ تھا نجاشی، اس نے پیغام بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کا نکاح رملہ بنت ابی سفیان بیوہ ہو گئی ہیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک نکاح ہے جو وکیل کے ذریعے ہوا ہے، اور دوسرا نکاح آپ کا میمونہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہوا تھا. تو آپ نے عمرو ابن امیہ ضمری کو بھیجا اور خط تحریر فرمایا کہ میں اس رشتے پہ راضی ہوں، ابو سفیان کی بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے، اور میں اپنی طرف سے وکیل بھیج رہا ہوں. وکیل پہنچے اور ام المومنین رملہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا. 400 تولے سونا ان کا حق مہر مقرر ہوا تھا. اور شاہ حبشہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حق مہر ام المومنین رضی اللہ عنہ کا اپنی طرف سے ادا کیا اور پھر ان کی رخصتی کرائی اور کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو. رملہ رضی اللہ عنہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیر ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی احد کے بعد کہ آپ کی بیٹی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا، تو چپ ہو گئے. پھر انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کا بیان کیا اور انہوں نے کہا اس جیسی ہستی کو کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی دینے سے انکار نہیں کر سکتا، وہ اتنے عظیم آدمی. بس ٹھیک ہے. اب مسلم کی روایت ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے تاریخ کو، تو وہ اس مسلم کی روایت کا کیا کرے گا؟ اس لیے جب تک پختہ اور ٹھوس علم دین حاصل نہ کیا ہو یا کسی پختہ عالم دین سے نہ سنا ہو، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایسے بچے ایسی ریکارڈنگز کرانے لگے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. ایک صاحب نے کلپ بھیجا اور اس نے کہا کہ لوگوں میں بیان کیا ہے اور وہ کلپ عام ہو گیا اور بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے. میں نے اس میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح انسانوں میں داخل کی. یہ کفر کا جملہ ہے. ولیعوذ باللہ. آپ اللہ کے لیے جسم اور روح کی تفریق کے قائل ہیں، یہ دونوں کو مانتے ہیں، یہ کیا کرنا ہے؟ اس بچے سے ہم نے پوچھا، ان کا میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں آیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اپنی روح انسان میں پھونکی ہے. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا کچھ حصہ سارے انسانوں میں ڈال دیا ہے. تو میں نے کہا کتنے فیصد کم ہو گئی ہوگی؟ کہنے لگے شاید 10-15% اب تک خدا کی روح کم ہو گئی. ہم ان کے افکار جاننا چاہتے تھے. ولیعوذ باللہ. ہم نے کہا بیٹے سیدھا سادہ سا مطلب یہ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی کو صالح علیہ السلام کی قوم نے ذبح کر دیا، مار دیا. روحی، اللہ نے کہا میری روح. یہ سب نسبتیں عزت اور شرف کے لیے ہوتی. ایسے ہی جیسے کوئی کہتا ہے پریزیڈنسی جا رہے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا، وہ پریزیڈنسی کی ایک نسبت کر رہا ہے کہ صدر مملکت سے ملنے جا رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس سے ہو کے آ رہا ہوں، وہ ایک نسبت ہے. اسی طرح یہ شرف اور عزت کی نسبت ہے کہ اللہ نے کہا انسان کی روح تو اتنی اچھی چیز ہے کہ وہ میری ہی روح ہے. یہ تھوڑی مراد ہے کہ اللہ کی روح آ گئی. کہنے لگے اب کیا کروں؟ میں نے کہا اب یہ کریں
کہ آپ یہ چیزیں بند کر دیں، مہربانی کریں، کوئی حلال کا رزق کمائیں، کوئی لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کریں، چھوڑیں ان چکروں کو، جو سیدھی سادی نماز روزہ ہے وہ کریں۔ اس دین میں پہلے ہی بہت سی مصیبتیں ہیں، آپ اس میں اضافہ نہ کیجیے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، یہ غلط باتیں ہیں بھائی، کہ سائنٹیفکلی قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیں۔ سائنٹیفکلی ایٹم بم بھی بن گیا تھا قرآن سے ہی۔ اب جو نئے نظریات آئے ہیں وہ کہاں گئی سائنس؟ قرآن تو اس وقت سائنٹیفکلی یہ بھی ثابت ہو رہا تھا کہ زمین گھومتی ہے۔ اب جب تھیوری آئی کہ سورج گھومتا ہے، اور تھیوری آئی کہ کچھ بھی نہیں گھومتا، اور یہ ساری تھیوریز کوئی قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے یار، یہ آپ کیوں اس چیز میں دخل دیتے ہیں؟ اور استدلال کہاں سے کیا؟ وَهِيَ تَمُرُّ كَمَرَّ السَّحَابِ، اور زمین ایسے گھومتی ہے یا گھومے گی جس طرح بادل گھومتا ہے گھومے گا۔ عربی زبان میں فیوچر اور پریزنٹ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ یوز ہوتا ہے۔ جو فعل ورب بولا جاتا ہے عربی میں کھاتا ہے یا کھائے گا، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا۔ وہ تو پھر عبارت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ پریزنٹ کو لے رہا ہے، حال کو لے رہا ہے، یا مستقبل کو لے رہا ہے۔ تو جب صورتحال ایسی ہو، اس وقت کسی نے استدلال کیا اور اس نے کہا کہ اللہ کہتا ہے زمین گھومتی ہے جیسے کہ بادل گھومتا ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین گھومے گی قیامت میں اس طرح جس طرح تم بادل کو گھومتا ہوا آج دیکھتے ہو۔ زمین کی گردش سے قرآن کو کیا تعلق ہے؟ اور وہ سیارہ ڈائجسٹ والوں نے ایک قرآن نمبر اس کے تو کیا کہیں، اس میں خاتون نے قرآن پہ بحث کیا ہے، مضمون لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ راکٹ قرآن بتاتا ہے تیار ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو حدود ہماری ہیں، تم اس کائنات سے باہر نکل سکتے ہو، فانفذوا، تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہ ہو جہاں میں ہار جاؤں اور تم جیت جاؤ۔ تم میری مملکت، کس مملکت سے باہر جاؤ؟ خاتون لکھتی ہیں کہ اللہ نے کہا نہیں نکل سکتے جب تک تمہارے پاس سلطان نہ ہو۔ تو سلطان میں سے اگر نون گرا دیں تو باقی رہ جاتا ہے سلطہ۔ سلطہ کا مطلب ہے راکٹ، اور راکٹ اتنی پاورفل راکٹ نہ ہو کہ خلا میں پہنچ جائے۔ تو اس سے آگے چل کے تو اور بھی عجیب بات لکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اور تم ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہوتے رہتے۔ بچے کی ابتدائی حالت، پھر بچہ، پھر موت وغیرہ وغیرہ، یا اللہ نے کہا قیامت میں ایک درجے سے دوسرے درجے تک تم چڑھتے رہو گے۔ اللہ ذی المعارج، اللہ نے اپنے متعلق کہا کہ اللہ سیڑھیوں والا ہے، یعنی جس قرب کے مقام پر تم اپنی طرف سے پہنچو گے اللہ اسی قرب کے مقام پہ پہنچ کے تمہیں مل لے گا۔ جتنی قدر و اہمیت تمہارے دل میں اللہ کی ہے نا، اللہ کے ہاں بھی تمہارا وہی مقام ہے۔ سیدھی سادی بات خدا نے بتائی۔ خاتون لکھتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سلطہ جب راکٹ تیار کر لو گے تو تم زمین کے قریب ترین جگہ پہ جاؤ گے۔ اب پتہ چلا ہے مریخ ہے، اس کو تم پھر بیس بناؤ گے، پھر تم اگلی جگہ جاؤ گے، پھر تم اگلے سیارے میں جاؤ گے۔ یہ سب قرآن میں ثابت ہے۔ تو انگریزوں سے پہلے تمہیں عقل نہیں آئی کہ تم بھی کچھ کر گزرو؟ ایسے فضول چیز۔ اس لیے یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہو چھوڑ دینی چاہیے چیزیں، نہ کرے شادی، پھر زندگی علم میں گزارے۔ شادی کر لے گا تو پھر علم کہاں سے آ جائے گا؟ چلو مان لیا آ جائے گا علم، پڑھا لے گا، کچھ بچے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد یہ جو ہوش ربا مہنگائی ہے اور جو ٹیکس ہے اور یہ بجلی اور یہ پورے کرے گا کہ بیٹھ کے تفسیریں اور حدیثیں پڑھے گا؟ کیا کرنا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟